آخر یہودی کون ہے؟ یہ کس پیغمبر کی اولاد ہے اور ان کا علاقہ کون سا ہے؟ اور کیا واقعی یہودی اللہ کی لاڈلی قوم ہے؟ یہودیوں کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ آخر مٹھی بھر یہودی کیوں پوری دنیا پر قابض ہے؟ دنیا کا سب سے پہلا یہودی کون تھا؟ یہ اور اس جیسے بہت سے سوالات ہمارے ذہنوں میں گونجتے ہیں۔ یہودیوں کی پیدائش سے لے کر قرب قیامت تک تمام تفصیلات بتاؤں گا میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن عراق تھا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 2 شادیاں کی۔ آپ علیہ السلام نے پہلی شادی اماں ہاجرہ اور دوسری اماں سارہ کے ساتھ فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اسحاق اماں سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے، جبکہ بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اماں ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو مکہ میں لا کر آباد کر دیا۔ خود اماں سارہ علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ہی فلسطین میں مقیم ہو گئے۔ اسحاق علیہ السلام کے بھی 2 بیٹے تھے، ایک یعقوب اور دوسرے محیص۔ حضرت یعقوب پیغمبر تھے جبکہ محیص پیغمبر نہیں تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یہودا تھا۔ یہودی کا لفظ اسی سے نکلا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ یہی بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد یہودی کہلاتے ہیں۔ یہودیوں کا شجرہ نسب سمجھنے کے بعد ضروری ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر مکمل نظر ڈالی جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہیں سے مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام جوان ہوئے تو والد اور والدہ کے حکم پر حران اپنے ماموں کے پاس رہنے کے لیے چلے گئے۔ ماموں اپنے بھانجے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوب خاطر تواضع کی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں کے مال مویشیوں کی دیکھ بھال اپنے ذمے لے لی اور وہیں رہنا شروع کر دیا۔ آپ کے ماموں کی 2 صاحبزادیاں تھیں اور دونوں کی یکے بعد دیگرے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ شادی کی گئی۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اور انہی 12 بیٹوں کی اولادوں سے آگے بنی اسرائیل کے 12 قبائل بنے۔ یعقوب علیہ السلام کے ماموں کی چھوٹی صاحبزادی رحیل سے آپ علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام کے دیگر بیٹے پہلی اہلیہ سے پیدا ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام تقریباً 20 برس تک اپنے ماموں جان کے پاس ٹھہرے رہے۔ اس دوران آپ علیہ السلام کے پاس بھیڑ بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ جمع ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے واپس کنعان جانے کا پروگرام بنا لیا۔ آپ کے ماموں کو جب واپسی کی اطلاع ملی تو وہ کافی افسردہ ہوئے اور یعقوب علیہ السلام کو روکنے کی کوشش بھی کی، مگر حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ خیر، حضرت یعقوب علیہ السلام بہت بڑے ریوڑ اور اہل و عیال کے ساتھ واپس کنعان تشریف لائے۔ یعقوب علیہ السلام نے منت مانی تھی کہ اگر میں واپس آ گیا تو اس جگہ پر اللہ کا گھر تعمیر کروں۔ واپس کنعان آنے پر آپ نے یہ منت پوری کی اور آج جس مقام پر بیت المقدس ہے وہاں اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس والی جگہ 100 بھیڑیں دے کر اس کے مالک سے خرید لی۔ بیت المقدس میں قیام کے دوران آپ کی اہلیہ رحیل کے ہاں بنیامین کی ولادت ہوئی اور ولادت کے بعد رحیل انتقال کر گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کو بیت الحم میں سپرد خاک کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام کو اپنی اہلیہ رحیل کے انتقال کا گہرا صدمہ پہنچا اور وہ واپس اپنے والد اسحاق علیہ السلام کے پاس چلے آئے۔ دوستو، قابیل کے ہاتھوں حابیل کے قتل کے پیچھے حسد کار فرما تھا، بس یہ روایت کبھی ٹوٹی نہیں۔
یہ سلسلہ انبیاء کرام کی دیگر اولادوں تک بھی پھیلا۔ یعقوب علیہ السلام اپنے دو چھوٹے صاحبزادوں یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بے حد محبت فرماتے تھے اور ان دونوں کو ہمیشہ خود سے جدا نہ کرتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی چھوٹے بیٹوں کے ساتھ محبت دیکھ کر بڑے بھائی حسد کرنے لگے۔ بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے حسد کے بارے میں علم تھا اور اس بات کا شدید صدمہ تھا کہ ان دونوں چھوٹے صاحبزادوں کی والدہ رحیل بھی انتقال کر گئی ہے اور دوسرا ان کے بھائی بھی جانی دشمن بن گئے۔ بھائیوں کی سازشیں دن بدن زور پکڑنے لگی اور انہوں نے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور ان کی قمیض کو پھاڑا اور خون آلود کر کے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس چلے آئے اور کہنے لگے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام کو بیٹوں کی حقیقت کا علم تھا، لیکن وہ رضائے الہی کے لیے کافی عرصہ خاموش رہے اور بڑھاپے میں 40 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کے ہجر میں روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کے پیچھے ماسٹر مائنڈ یہودا تھا۔ یہ یہودا ہی تھا جو اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اکساتا تھا۔ یہودا کو یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ جلن تھی۔ یہودیوں کی یہی جلن، حسد اور خود کو سپیریئر سمجھنے کی حماقت آج بھی قائم اور دائم ہے، کیونکہ یہودیوں کا جد امجد یہودا بھی خود کو منصب پیغمبری کا حقدار سمجھتا۔ یوسف علیہ السلام کو والد سے الگ کر کے توجہ حاصل کرنے کا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ دوستو، کہانی یہاں سے پلٹا کھاتی ہے، کیونکہ اب 40 سال کا عرصہ گزر گیا تھا اور یوسف علیہ السلام جن کو یہودا اور دیگر بھائیوں نے مل کر کنویں میں پھینک دیا تھا، وہی یوسف علیہ السلام مشکل ادوار سے گزر کر مصر کے حکمران بنے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اذن سے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ یوں آخرکار 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں باپ اور بیٹے کو ملا دیا۔ دوستو، یہ عملی طور پر بنی اسرائیل کی پہلی ہجرت تھی۔ آبائی وطن کی مصیبتوں سے چھٹکارے کے بعد بنی اسرائیل کو مصر میں پرتعیش زندگی میسر آ گئی۔ بس پھر کیا تھا، مصر کی پرتعیش زندگی نے بنی اسرائیل کو بگاڑ دیا۔ یہ طرح طرح کی خرافات میں گم ہو گئے۔ انبیاء اکرام کی اولاد ہونے کے باوجود انہوں نے گمراہی کے راستے کو اپنے لیے چن لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم کو گمراہی سے بچائے رکھا، لیکن آپ کے وصال کے بعد بنی اسرائیل اور بھی زیادہ گمراہی کا شکار ہو گئے۔ مصر میں آسودگی اور قبطیوں کے ساتھ روابط کے دوران یہودیوں نے جہاں سودی کام شروع کر دیا، وہیں دیگر خرافات میں بھی پڑ گئے۔ مصر میں یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر ظلم کے پہاڑ اٹھنا شروع ہو گئے۔ فرعونوں نے بنی اسرائیل پر بہت ظلم ڈھائے اور انہیں غلام بنا لیا۔ مصر کے فرعونوں نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ قبطیوں کے ہاتھوں 400 سال کی غلامی اور مصیبتوں کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل پر ایک بار پھر رحم کھایا اور پھر ان کی رہنمائی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے آزاد کرا کر بحیرہ احمر کے پار واپس فلسطین میں لے آئے۔ قبطیوں کے ظلم سے نجات کے بعد اللہ نے ایک بار پھر یہودیوں پر انعامات کی بارش کر دی۔ بنی اسرائیل کو عزت کے ساتھ ساتھ دولت اور شہرت بھی مل گئی، لیکن پھر وہی ہوا جو عیش و عشرت ملنے کے بعد ہوا کرتا ہے۔ ظلم سے نجات ملنے کے باوجود یہودیوں نے پھر سے خڑمستیاں شروع کر دی۔ بنی اسرائیل پر منو سلوا کیسے اتارا گیا؟ بنی اسرائیل کو بچڑے کی پوجا کرنے پر کیا سزا دی گئی؟ آخر بنی اسرائیل اتنی سزا کے باوجود اپنی حرکتوں سے کیوں باز نہیں آتے تھے؟ یہ اور اس جیسے بہت سے سوالات کا جواب آپ کو کسی الگ ویڈیو میں بتائیں گے۔ فرعونوں سے آزادی کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جہاد کرنے کے لیے کہا تو بنی اسرائیل بگڑ گئے، آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ موسیٰ تم
اور تمہارا خدا اکیلے جا کر دشمن کا مقابلہ کر لو۔ کوہ طور پر تورات کے نزول کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے فرمان کے مطابق بیت المقدس میں آباد ہونے کا عزم کیا، کیونکہ یہی بنی اسرائیل کا اصل وطن تھا۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ اس کے لیے بنی اسرائیل کو جہاد کرنا۔ بیت المقدس پر عمالقہ کی حکومت تھی، جو بہادر، جری اور جنگجو قوم تھی، لہٰذا ارض مقدس پر قبضے کے لیے عمالقہ سے جہاد ضروری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نصرت الہی کی بشارت سناتے ہوئے یقین دلایا کہ وہ جیسے ہی بیت المقدس میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں فتح و نصرت سے سرفراز فرمائے گا۔ لیکن یہ نافرمان، منافق، سرکش، بدعہد اور ڈرپوک قوم بیت المقدس پر قابض عمالقہ قوم کی بہادری کی شہرت سے اس قدر خوف زدہ تھی کہ وہ پہلے ہی مرحلے میں ہمت ہار بیٹھے۔ بنی اسرائیل نے عمالقہ کے ساتھ لڑنے سے صاف انکار کر۔ اللہ نے قرآن میں بنی اسرائیل کے اس جملے کو یوں نقل کیا ہے، وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، تم اور تمہارا خدا ہی لڑ بھیڑ لو۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مایوس کن رد عمل سے انتہائی رنجیدہ ہو اور اللہ سے کہنے لگے، اللہ تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کی فریاد سنی تو بنی اسرائیل کے لیے ان کی سرزمین 40 سال کے لیے حرام کر دی۔ بنی اسرائیل وادی طی میں 40 سال تک قید ہو کر رہ گئے۔ دوستو، وادی طی مصر اور شام کے درمیان 10 میل کے رقبے پر مشتمل ایک میدان ہے۔ اس میدان میں دھوپ کی تپش سمیت سردی اور گرمی سے بچنے کی کوئی چیز بھی میسر نہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر اللہ سے دعا کی، جس پر نافرمان قوم کے لیے ضرورت کی ہر چیز مہیا کر دی گئی۔ بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی تو اللہ نے ان پر ابر کا سایہ کر دیا، بھوک کا تقاضا کیا تو من و سلوہ نازل فرما دیا، پانی کی حاجت ہوئی تو رب نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ پتھر پر لاٹھی مارو، چنانچہ 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ابھی وادی طی کی سزا کی مدت پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ پہلے حضرت ہارون علیہ السلام اور پھر 2 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انتقال فرما گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال سے قبل اپنے خادم خاص حضرت یوشع علیہ السلام اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر فرما گئے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کو اس بات کا احساس تھا کہ اللہ کے حکم کے مطابق ارض مقدس کو کفار سے آزاد کروانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ اسی مقصد کے لیے حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو فنون حرب کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ بنی اسرائیل کے نوجوان جب خوب اچھی طرح تیار ہو گئے تو اللہ نے بھی جہاد کا حکم دے دیا۔ بنی اسرائیل کے نوجوانوں جہاد کے جذبہ سے سرشار ہو کر مشرکین کی خوب درگت بنا دی۔ اللہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا اور بنی اسرائیل کو فتح حاصل ہو گئی۔ اللہ نے کنعان، فلسطین اور شام تک کا پورا علاقہ اپنے وعدے کے مطابق بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ فتح ملتے ہی بنی اسرائیل پھر سے بکھر گئے۔ ہوا یوں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ شہر میں نہایت عاجزی کے ساتھ توبہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہو، لیکن نئی پوج انتہائی متکبرانہ انداز میں شہر میں داخل ہوئی اور لوگوں کا ٹھٹھا اڑانا شروع کر دیا۔ حضرت یوشع علیہ السلام سرزمین فلسطین کو بنی اسرائیل کے قبیلوں میں تقسیم کر دیا تھا تاکہ یہ لوگ امن و سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہیں۔